حازم شاہ کی بات پر ہادی نے انہیں دیکھا۔ اوکے ڈیڈ، آپ جائیں اور ماما کو منائیں، ورنہ جتنی لیٹ آپ جائیں گے لاؤنج میں سونے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ ہادی مسکراتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ حازم شاہ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جیسی ماں ویسی اولاد، مجال ہے جو کبھی میری بات سن لے۔ حازم شاہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے کی طرف گئے تھے، جو شاید نہیں یقیناً لاک ہو چکا تھا، مطلب وہ لیٹ ہو چکے تھے۔ ایک لمبی سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اب وہ دستک دے رہے تھے، جانتے تھے ٹھیک 10 منٹ بعد کمبل اور تکیہ دینے کے لیے دروازہ کھلے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ حازم شاہ نے اپنا تکیہ اور کمبل خاموشی سے لیا اور لاؤنج میں آ گئے، جبکہ اوپر سیڑھیوں پر کھڑا امین بمشکل اپنے قبضے کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب حازم شاہ کو اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جانتے تھے اشار شاہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، وہ خود بھی بے سکونی سے صوفے پر لیٹے ہوئے تھے۔ جانتے تھے نیند تو اشار شاہ سے وسوسوں کو دور ہوگی۔ شاہ سو گئے کیا آپ؟ اشار شاہ نے ان کے دائیں بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہاں سو گیا ہوں۔ حازم شاہ کی خفگی بھری آواز پر اشار شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آنکھیں تو کھولیں۔ اشال کی بات پر حازم شاہ نے آنکھیں کھولیں اور بنا اشال شاہ کی طرف دیکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اشال شاہ بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں مجھے ہنی میں بھائی کی پرچھائی نظر آتی ہے، اور جب آپ اسے ڈانٹتے ہیں تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اشال شاہ حازم شاہ کے کندھے سر رکھ کر بولی تھی۔ حازم شاہ کو ہمیشہ ان کا یہ انداز چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ وہ بگڑ جائے گا شاہ کی جان۔ حازم شاہ نے اشال شاہ کے گرد اپنے بازو پھیلائے ہوئے نرم سے کہا۔ نہیں بگڑے گا، وہ شرارتی ہے، اور اب ہمیں ہماری تربیت پر یقین رکھنا ہوگا۔ اشال شاہ کی بات پر حازم شاہ مسکرائے تھے اور جھک کر ان کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پیچھے ہوئے تھے۔ تم زندگی ہو میری، تمہارے بغیر تو اس دنیا کا تصور بھی جان لے لیتا ہے میری۔ حازم شاہ کی بات پر اشال شاہ مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی لاؤنج میں حسین شاہ کا قہقہ گونجا تھا۔ اشال شاہ ایک لمحے سے پہلے حازم شاہ سے فاصلے پر ہوئی تھی، جبکہ حازم شاہ نے اسے شیطان نما انسان کو گھورا تھا جو بروقت نازل ہوا تھا۔ ہاؤ کیوٹ موم ڈیڈ، قسم سے میں تو کہتا ہوں آپ کی لو سٹوری پر ایک فلم ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ان کے پاس آئے ہوئے بولا۔ شٹ اپ ہنی، اور تم اتنی رات کو جاگ کیوں رہے ہو؟ حازم شاہ نے اسے گھورا۔ وہ ڈیڈ، میں تو آپ کو اپنے کمرے میں لے جانے آیا تھا، مگر مجھے معصوم کو کیا پتا کہ آپ کی بیوی یہاں پہلے سے موجود ہوگی۔ امین معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اشال کے پاس بیٹھ گیا۔ ہنی سدھر جاؤ ورنہ پٹو گے مجھ سے۔ اشال شاہ نے ایک ہلکا سا تھپڑ اس کے سر پر لگایا تھا۔ ماں ویسے آپ اتنے خڑوس بندے کے ساتھ گزارا کیسے کر رہی ہیں؟ ہر وقت غصہ ان کی ناک پر ہوتا ہے۔ امین نے اشال شاہ کے کان میں سرگوشی کی تو حازم شاہ نے اسے گھورا۔ تمہیں میرے سامنے ہی یاد آتا ہے اپنی ماں سے پیار جتانا۔ حازم شاہ نے دانت پیستے سے تھے، جبکہ امین نے اپنے دائیں آنکھ کا کونا پایا۔ بی گائز ہیو یو وائف مسٹر شاہ؟ امین یہ بول کر وہاں سے سیڑھیوں کی طرف گیا تھا، جبکہ حازم شاہ نے اپنا جوتا وہیں سے اس پر پھینکا۔ انتہائی کوئی ڈھیٹ اولاد ہے میری۔ حازم شاہ بڑبڑاتے ہوئے اشال شاہ کو دیکھنے لگے، جو مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ ڈیڈ تھوڑے پیسے چاہیے پلیز، کل تک ٹرانسفر کر دیجیے گا، ورنہ سر عقیل کو آپ کے کنجوس کے قصے سنا دوں گا۔ امین حازم شاہ کی طرف دیکھ کر بستی دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تو حازم نے اسے گھورا۔ یہ بلیک میلر پتہ نہیں کہاں سے میرے گھر آ گیا۔ حازم شاہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ اشال نے اٹھ کر امین کو گھورا تھا۔ گڈ نائٹ موم اینڈ ڈیڈ۔ امین یہ بول کر سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گم ہو گیا، جبکہ اشال اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ قسمت دور کھڑی مسکراتے ہوئے ان کی امیدوں کو شاید پھر سے پرکھنے والی تھی۔ یہ وقت اس بار ان کی خوشیوں کو واپس لوٹانے والا تھا۔ بیجے بھائی ویٹ کر رہے ہیں آپ کا گاڑی میں، جلدی جائیں۔ امین آئرہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رکا اور جیسے ہی اس کی نظر آئرہ پر پڑی وہ ٹھٹک سا گیا تھا، کیونکہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ امین مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور آئرہ کے پاس آیا۔
بیجے ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی آج، بھائی رخصتی کے لیے ڈیڈ سے بات ضرور کرنے والے ہیں۔ امین شرارت سے بول کر دروازے کی طرف بھاگا تھا کیونکہ آئرہ پر فیول پکڑے اس کا نشہ باندھ رہی تھی۔ ڈفر انسان، جب بھی بولنا الٹا ہی بولنا۔ تمہارے بھائی کی نظر میں میری کوئی ویلیو ہے، یہ تم سب لوگ جانتے ہو، اس لیے خوش فہمیاں بھی مت پالا کرو۔ آئرہ مسکراتے ہوئے بول کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ امین منہ بسوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ پورچ میں گاڑی پر ہادی کس بات کر رہا تھا جب اس کا دھیان اپنی طرف آئی آئرہ پر گیا۔ ہادی کچھ لمحوں تک بھول گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ فرصت سے اس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ ریڈ کالر کی شرٹ، فراق کے نیچے میرون کلر کا ٹراؤزر پہنے، ریڈ دوپٹے کو دائیں کندھے پر لٹکاتے ہوئے بائیں طرف بالوں کو کندھے پر ڈالے، وہ دودھیا رنگت میں بے نام سا میک اپ، لبوں کو سرخ رنگ کی لپسٹک سے سجائے وہ سادگی میں بھی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ ہادی کا سکتہ تب ٹوٹا تھا جب آئرہ نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجا کر اسے چلنے کا کہا تھا۔ چلیں، اس کی آواز پر ہادی ہوش میں واپس آیا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم اتنا سج سنور کر آئی ہو؟ ہادی کی بے تکی بات پر آئرہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میجر، شاید آپ نے ہی مجھے اس دن تیار ہونے کا کہا تھا، اور جتنا تیار ہونا مجھے آتا اتنا ہی ہوئی ہوں۔ ابھی یہ لپسٹک ریموو کروں؟ ہادی کی نظریں بار بار اس کے چہرے کے نقوش کو چھونے کی گستاخی کر رہی تھی، اور لبوں پر سجا رنگ وہ چاہ کر بھی اسے دیکھنے سے گریز نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلی دفعہ ہی لگائی میں نے اور میں ریموو تو بالکل نہیں کر رہی۔ آئرہ سے گھور کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہادی نے ضبط سے مٹھیاں کھینچی تھی۔ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ ایک نظر آئرہ کو دیکھا جو مکمل لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہادی نے آئرہ کے دائیں بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ آئرہ، جو اس حادثے سے بالکل تیار نہیں تھی، سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ بلیک ڈریس پینٹ پر سفید شرٹ پہنے وہ مقابل کی دھڑکن کو پہلے ہی منتشر کر چکا تھا، لیکن اب اتنی قریب پر وہ واقعی اس کی حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ آئرہ نے بائیں ہاتھ اس کے عین دل کے مقام پر رکھ کر اس کے دھڑکن کو محسوس کرنا چاہا، لیکن مایوس ہو گئی کیونکہ وہ بالکل نارمل تھی۔ ہادی نے بنا کسی تاخیر کے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو کے ڈبے سے وہ 3 ٹیشو نکالے، اس کے لبوں پر سجے رنگ کو بے دردی سے مٹا دیا۔ آئرہ نے اس کے اس قدر شدید عمل کو شاک کی کیفیت میں دیکھا تھا۔ آئندہ ایک دفعہ میں ہی بات مان لینا، مسور نہ انجام برا ہوگا۔ ہادی نے اس طریقے سے اس کے لبوں سے لپسٹک کا نشان مٹایا تھا کہ اس کے گلابی لبوں پر وہ ہلکا سا رنگ چھوڑ کر مزید دلکش بنا گیا تھا۔ ہادی نے اسے گھورا تھا جو نم آنکھوں سے اس کے ظالم کو دیکھ رہی تھی۔ یو نو واٹ میجر، آپ اس دنیا میں ہر کسی سے محبت کر سکتے ہیں سوائے آئرہ شاہ سے۔ آئرہ یہ بول کر پیچھے ہونے لگی تھی جب مقابل کی گرفت اس کے بازو پر ضبط ہو گئی تھی۔ آئرہ شاہ نہیں مسز ہادی، اور یقیناً تم نے درست کہا، میں ہر کسی سے محبت کر سکتا ہوں لیکن تم سے نہیں۔ یہ بول کر اس نے آئرہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بے یقینی تھی، تعصب تھا۔ ہادی جھکا اور اس کے بے یقین آنکھوں پر اپنے لبوں سے یقین کی مہر ثابت کرتے ہوئے مقابل کو سخت چھوڑ گیا تھا۔ آئرہ کا چہرہ ایک پل میں گلناز ہوا تھا، پلکیں حیا کے بوجھ سے لرز گئی تھیں۔ لبوں پر کپکپاہٹ آئی تو ہادی نے اسے دیکھا اور ایک لمحے سے پہلے چھوڑا۔ آئرہ اس کے رد عمل پر ایک بار پھر سے بے یقین ہو گئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ یہ آئرہ کو کم از کم سمجھ مشکل کام لگ رہا تھا۔ ہادی نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ آئرہ بھی خود کو کمپوز کرتے ہوئے ونڈو سے باہر رات کی طرف خاموشی کو محسوس کرنے لگی۔ ایک خلش تھی اس رشتے میں جسے پار کر شاید دونوں کو مشکل لگ رہا تھا۔ وقت دونوں کو ایک دوسرے کا احساس دلا رہا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا جو دور کھڑے ان دونوں کی دوری پر مسکرا تھی۔ گمان میں چھوڑ کر مجھ کو اے دل، وہ امید کسی اور کی بن گیا۔
السلام علیکم۔ ہادیر کی آواز پر شمائل میں بھی مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام ہاد بھائی۔ شمائل کی پرجوش آواز پر وہ سختی سے لب ہادیر بڑبڑاتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اماں سائیں، آپ کو معلوم ہے ماما آئرہ آپی کو ایسے تب ناشتہ کرواتی ہیں جب وہ ناراض ہوتی ہیں یا اپ سیٹ ہوتی ہیں۔ شمائل مسکرا کر آمنہ شاہ کو دیکھ رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ ہادیر کو زہر سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ جب شمائل کی بات پر اس کے ہاتھ تھے۔ اماں سائیں، ڈیڈ نے بولا تھا میں یہاں بھی یونیورسٹی جاؤں گی، تو میں کب جاؤں گی یونیورسٹی؟ کیا تم یہاں پڑھنے آئی ہو؟ ہادیر نے پلٹ کر شمائل سے پوچھا تھا۔ آمنہ شاہ اور علی شاہ نے حیرانگی سے اس کا رد عمل دیکھا تھا۔ ہاں، حازم نے مانو کہ مائیگریشن تمہاری یونیورسٹی میں کروا دی ہے اور اب چند مہینوں کی پڑھائی وہ ضائع تو نہیں کریں گی نا یہاں؟ اب وہ اپنی گریجویشن مکمل کرے گی۔ شمائل کے بولنے سے پہلے ہی آمنہ شاہ نے اسے تفصیل سے جواب دیا۔ لیکن اماں سائیں، آپ جانتی ہیں یہاں کا ماحول پاکستان کے ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ ہادیر نے جیسے احتجاج کیا تھا۔ یہ اس کے باپ کا فیصلہ ہے ہاد، اور تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ علی شاہ کے دو ٹوک جواب پر وہ لب بھینچ کر اپنا سر ثبات میں ہلاتے ہوئے انہیں خدا حافظ بول کر فلیٹ سے باہر آ گیا تھا۔ علی شاہ نے دو ٹوک جواب دیے تو وہ لب بھینچ کر اپنا سر ثبات میں ہلاتے ہوئے انہیں خدا حافظ بول کر فلیٹ سے باہر آ گیا تھا جب کہ اس کے موبائل پر علی کے نام سے کال آنے لگی۔ ہادی نے بنا کسی تاخیر کے کال ریسیو کی تھی۔ ہاں ہیلو علی، کیا تم سچ بول رہے ہو؟ چلو تم اس کے ایکٹیویٹر پر نظر رکھو، میں اسے جانوروں سے بدتر موت دوں گا۔ یہ موبائل آف کر کے دوسرے ہاتھ میں چھالا تھا۔ ایک جنون سا تھا اس کی بڑبڑاہٹ میں، سب کچھ تمہیں نہیں کرنے کا جنون۔ آنکھوں کی سرخ اور پیچھے لبوں سے وہ خالی سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ ایک وحشت تھی اس کے اندر جسے وہ پچھلے 18 سالوں سے نکالنا چاہتا تھا، اور یہ وحشت اب کیا طوفان لانے والی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن شاید اب اس کی ویرانی ویلکم کو موت سے بدتر زندگی کی طرف کھینچ جانے والی تھی۔ موم، دس از ناٹ فیئر ڈیڈ، مجھے کچھ بھی خریدنے اسٹورس میں شاپنگ کے لیے آئے تھے، جہاں اشال اور امین ایک شاپ پر تھے، جبکہ حازم کسی کی کال سننے کے لیے شاپ سے باہر کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں تمہیں ان کی پسند کی شاپنگ ہی اچھی لگے گی۔ اپنی پسند کی تو تم ایک دفعہ پہن کر ہی رہ دو گے، اشال نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ امین کی نظر جیسے ہی عالیہ پر پڑی، وہ جلدی سے حازم شاہ کو دیکھنے لگا جو شاپ سے باہر ہی تھے۔ امین نے اشال کا ہاتھ پکڑا اور بولا، موم بس چلیں، وہ سامنے والی شاپ سے ہم لوگ کچھ خریدتے ہیں، یہاں تو کچھ اچھا نہیں ہے۔ رک جاؤ ہنی، یہاں ہم آرو کی شاپنگ کے لیے آئے ہیں اور اس کے لیے یہاں سے پسند کر دینا مجھے کچھ، اشال اسے گھور کر بولی، جبکہ امین کی نظریں عالیہ کی طرف اٹھی تھیں جو ایک اسٹیچو کے پاس کھڑی پنک کلر کے ڈریس کو کافی ستائش سے دیکھ رہی تھی۔ امین بیٹا نکل لے یہاں سے، کیونکہ تیری چھٹی حسد تجھے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے دلا رہی ہے۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ اسٹیچو نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ اب شاپ میں موجود سب کی توجہ اس پر آ گئی تھی۔ اشال نے گھور کر اسے دیکھا جبکہ حازم شاہ نے کال ڈراپ کی، اندر قدم رکھے اور سامنے کا نظارہ انہیں غصہ دلا گیا۔ واٹ از دس ہنی؟ حازم شاہ کی سنجیدہ مگر دھیمی آواز پر وہ پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھنے لگا جو اس وقت غصے سے اسے دیکھ ہی رہے تھے۔ ڈیڈ، وہ جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے۔ حازم شاہ نے اسے وہیں ڈانٹ پلائی تھی اور شاپ کیپر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ امین نے عالیہ کو دیکھا جو مسکرا کر امین کو دیکھ رہی تھی اور آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ رہی تھی۔ چند قدموں کے فاصلے پر رک کر وہ امین کو دیکھنے لگی جو اس وقت شاید اسے دیکھنے سے بھی گریز برت رہا تھا۔ ہنی بیبی، تم یہاں؟ واٹ آر یور سرپرائز؟ عابیہ کی اونچی پلٹ کر دیکھنے لگے، جبکہ شاہ نے ناسمجھی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ آپ کون بہن جی؟ امین معصومیت سے بولا تو عابیہ نے مسکرا کر اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ ہنی بیبی، اب یہ تو مت بولو کہ میں کون ہوں، وہی جس سے رات کو 3 بجے تک باتیں کرتے ہو، میں جس یونیورسٹی میں کلاسز بنک کر کے ڈیٹ پر لے جاتے ہو۔ عابیہ کی بات پر امین نے بے ساختہ اپنی ماں باپ کی طرف دیکھا تھا، دونوں اسے گھور رہے تھے، بلکہ حازم شاہ کی پیشانی پر ان گنت بل اپنی جگہ بناتے جا رہے تھے۔ ہنی، کون ہے یہ لڑکی؟ شاہ نے سخت آواز میں پوچھا تو امین نے اپنی ماں کو دیکھا اور کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب عابیہ کی آواز نے اس کی آواز کو اس کے گلے میں ہی دفن کر دیا تھا۔ ہنی بیبی، یہ تمہارے موم ہے نا؟ کتنی؟ جبکہ امین کا رنگ بدلتا جا رہا تھا،
اسے اب غصہ آ رہا تھا عابیہ پر، لیکن وہ نکال نہیں سکتا تھا اپنے باپ کے سامنے، ورنہ مقابل کی بولتی تو وہ اچھی خاصی بند کروا سکتا تھا۔ ہنی اشال کی بے یقینی آواز پر حمید نے اشال کو دیکھا اور جلدی سے بولا، موم ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لڑکی جھوٹ۔ جبکہ حازم شاہ بھی شاپ کیپر کا نقصان ادا کر کے شاپ سے نکل گئے تھے۔ ڈیڈ، حمید نے بے بسی سے انہیں پکارا تھا۔ عابیہ کے کہنے پر وہ پلٹ کر اس کی طرف آیا تھا، حمید شاہ کے بدلنے کے لیے تیار۔ مس مالک۔ حمید سرخ آنکھوں سے یہ بول کر اپنی ماں باپ کے پیچھے گیا تھا، جبکہ عابیہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ آپ نے دیکھا آپی کیسے بھیگی بلی بن کر اپنے ماں باپ کے پیچھے گیا ہے؟ عابیہ ہنستے ہوئے بولی تو ادیبہ نے مسکرا کر اسے ہنستے ہوئے دیکھا، لیکن عابیہ اگر اس نے کچھ الٹا کر دیا تو ادیبہ کو حمید کی دھمکی یاد آئی۔ کیا چھترول ہوگی آج اس کے باپ سے، مزہ آ جائے گا۔ چلیں ہم شاپنگ کرتے ہیں۔ عابیہ اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے ڈریسز دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی، تو ادیبہ بھی اسے ہنستے دیکھ کر اس کا ساتھ دینے لگی۔ قسمت بھی اس کی مسکراہٹ پر مسکرا اٹھی تھی، کیونکہ واقعہ اس کے گمان سے باہر تھا، سب جواب ہونے والا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بڑی ماں؟ ہادی کے ماتھے پر بل چکے تھے تو اس نے آئرہ کو گھورا جو کچن میں شیلف کے پاس کھڑی اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ چونکی تھی۔ ہادی اس کی بے خبری پر اسے گھورنے لگا۔ کچھ کہا آپ نے آئرہ؟ ہادی کی طرف دیکھ کر بولی، بڑی مما کی میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے میں نے۔ ہادی کی بات پر آئرہ نے اپنا سر ثبات میں ہلایا اور وہاں سے جانے لگی۔ جب ہادی نے اس کے بے دھیانی کو نوٹ کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے روکا، وہ غائب دماغی سے ہادی کو دیکھنے لگی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ہادی کا لہجہ انتہا کی نرمی لیے ہوئے تھا۔ آئرہ نے اسے دیکھا اور مسکرائی۔ ہادی نے جانتی نگاہوں سے اس کا چہرہ پڑھنا چاہا، لیکن ناکام ٹھہرا۔ آپ کو جیتنا ہے مجھے ہر حال میں میجر، کیونکہ آپ کی شکست ہی مجھے سب کچھ واپس دلا سکتی ہے۔ آئرہ مسکراتے ہوئے بولی، اتنا اعتماد اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کو کس نے کہا یہ اعتماد ہے؟ یہ تو بس میری پیش گوئی ہے کہ آپ ہار جائیں گے۔ اعتماد تو رشتوں پر کیا جاتا ہے، اس طرح ڈیلز میں نہیں۔ آئرہ کی باتیں ہادی کو اس کی ٹینشن کا پتہ۔ ہادی کے صحیح اندازے پر آئرہ سختی سے لب پیچ گئی تھی۔ آپ کی بڑی مما خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی۔ ان کی رپورٹس دیکھی ہیں میں نے آج۔ وہ جان بوجھ کر اپنی مینٹل پاور کو استعمال میں نہیں لا رہی۔ جب دماغ کی آئرہ سپاٹ چہرے سے بولی تو ہادی مسکرایا تھا۔ گالوں پر پڑنے والے ڈمپل نے آئرہ کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی تو ہادی کے لفظوں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ بڑی مما کو دماغی طور پر میں تمہیں ہی ٹھیک کرنا ہے ڈاکٹر آئرہ، اور میرا نہیں خیال کہ حاتم حمدان۔ ایک ڈاکٹر کبھی بھی مایوس یا نا امید نہیں ہوتا مسز۔ ہادی کا نرم لہجہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ خلاف معمول نارمل لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ میں انہیں ٹھیک کر لوں گی اللہ کی مدد سے۔ آئرہ مسکراتے ہوئے بولی تو ہادی کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ 10 منٹ لیٹ ہو چکی ہوں مسز ان کو میڈیسن دینے میں، اگر مزید لیٹ ہوئی تو ڈیل کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ آئرہ کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ کر کے ایک ہلکی سی پھونک اس کے چہرے پر مار کر اس کے بازو کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کچن سے چلا گیا تھا۔ وہ آئرہ کے لیے ایک سمجھ میں نہ رویہ رکھتا تھا۔ ہادی ہادی گر جاؤ گے، آہستہ بھاگو۔ 5 سالہ ہادی کہہ کر گاتے ہوئے شاہ ہاؤس کے لان میں بھاگ رہا تھا اور حاتم اس کے پیچھے تھا۔ پاپا مجھے پکڑ کر دکھائیں آپ، ہادی ہنستے ہوئے بولا اور پیچھے مڑ کر حاتم کو دیکھا۔ ہادی سنبھل کر ابھی حاتم حمدان شاہ کے الفاظ منہ میں تھے جب ہادی کو سامنے پڑے پتھر اور اس کے ہاتھ پاؤں چیک کرنے لگا تھا۔ سب ٹھیک تھا، بس ہادی شاہ کو واویلا مچانے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ حاتم نے مسکرا کر اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ پاپا کا شیر بیٹا، کچھ نہیں ہوا، اور اب آواز نکالنا بند کرو ورنہ تمہارا ہٹلر باپ کل سے ہمیں کھیلنے نہیں دے گا۔ ہادی نے اپنے مگرمچھ کے آنسو صاف کیے اور حازم جو ابھی آفس سے واپس آیا تھا ان دونوں باپ بیٹے کی گفتگو بخوبی سن چکا تھا، کیونکہ تمہارے ڈیڈ تمہارے پاپا کی طرح شیطانی کام بالکل نہیں کرتے۔ حازم حاتم کو گھورتے ہوئے ہادی سے بولا، شرم کیا کرو حازم شاہ، میرے بیٹے کو میرے خلاف ورگلا رہے ہو۔ حاتم نے مصنوعی تعصب سے کہا، حالانکہ جانتا تھا ہادی صرف حاتم کی بات مانتا ہے اور
ہاں، میں تو جیسے تمہارے بیٹے کا دشمن ہوں۔